بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب مکے سے روانہ ہوئے ہیں تو کون کون سی منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا تک پہنچے ہیں۔ کل ہم نے 11ویں منزل شراف تک کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم ذکر کریں گے 12ویں منزل ذو حسم۔ 12ویں منزل جو ہے نا وہ ذو حسم کھلاتی، ذو حسم کے مقام پر۔ یہاں پر آپ کی ملاقات حر ابن یزید رہائی سے بھی ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ پہاڑی سا علاقہ ہے کہ جہاں پر ہم وہاں پر ٹھہر کے اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ذو حسم نام کا ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں قریب ہی۔ تو امام حسین علیہ السلام تیزی سے لشکر کو، اپنے قافلے کو ذو حسم کی طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی صف بندی کر لی کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اب یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا اور ہم نے جو ہے نا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو آپ نے وہاں پہنچ کر اپنی صف بندی کر لی تھی۔ اصحاب نے بھی اسی طرف رخ کیا تھا۔ ادھر دشمن کی فوج بھی قریب آ پہنچی۔ جب انہوں نے امام علی مقام کے قافلے کو ادھر رخ دیکھا تو وہ بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی ذو حسم کی طرف آ گئے۔ مگر امام علیہ السلام نے ان سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنے خیمے نصب کر لیے۔ اتنے میں حر بن یزید رہائی بھی قریباً 1000 کا فوجی دستہ لے کر قریب آ پہنچا۔ حر اور اس کے ہمراہیوں نیز اس کے سواریوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ امام جو کہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سروں پر عمامے باندھے اور ہاتھوں میں تلواریں لیے تیار کھڑے تھے، جب امام نے شدت پیاس سے ان کی تباہ حالی دیکھی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریم نواسے سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ پوری فوج کو ان کے گھوڑوں کے سیراب کرو۔ حکم امام ملتے ہی تعمیل شروع ہو گئی، اور پانی سے بھرے ہوئے تشت گھوڑوں فوجی سپاہیوں کے یزیدی فوج کے سپاہیوں کے سامنے اور گھوڑوں کے سامنے رکھ دیے گئے۔ جب تک ہر سپاہی اور ہر گھوڑے نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پی لیا اور وہ سیراب نہیں ہو گیا، اس وقت تک ان کے سامنے سے پانی نہیں ہٹایا گیا۔ علی بن طعان معربی جو کہ حر کا سپاہی تھا بیان کرتا ہے کہ میں شدت پیاس سے بالکل نڈال تھا اور سب کے آخر میں پہنچا۔ جب امام حسین نے میری اور میری سواری کی خستہ حالی کو دیکھا تو آگے بڑھ کر فرمایا کہ اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت نے مشکیزہ پیش کرتے ہوئے فرمایا پانی پیو، مگر میری پریشان حالی کی یہ حالت تھی کہ پانی پینے کی کوشش کرتا مگر پانی زمین پر بہہ جاتا۔ امام نے فرمایا دہانے کو اپنی طرف پھیرو، مگر میں اپنی بدحواسی کی وجہ سے پھر بھی مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس وقت امام نے خود اٹھ کر مشکیزے کے دہانے کو درست کیا، تب میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی سواری کو بھی پانی پلایا۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام نے شہزادہ علی اکبر کو حکم دیا کہ وہ اذان کہیں، چنانچہ انہوں نے اذان کہی۔ اس وقت امام علی مقام خیمے سے کندھوں پر ردا ڈالے ہوئے باہر نکلے، یعنی وہ جو نماز کا لباس ہوتا ہے ابا اور امامہ وغیرہ، وہ پہن کر اب باہر برآمد ہوئے۔ آتے ہی ایک مختصر سا خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تم نے خطوط لکھ کر اور قاصد بھیج کر یہ درخواست نہیں کی کہ یہاں آئیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ شاید آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ہدایت و حق پر مجتمع کرے۔ پس اگر تم اپنے عہد و پیما پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں۔ تم مجھے اپنے عہد و پیما کے ایفا کا یقین دلاؤ، اور اگر تمہیں میرا یہاں آنا ناپسند ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ مجمع میں سے کسی ایک نے بھی کوئی جواب نہ دیا، سب ساکت و صامت رہے۔ اس کے بعد امام نے حر سے دریافت کیا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ اقامت کہی گئی اور امام حسین علیہ السلام نے
ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں یعنی خیموں کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد امام نے وہ خطوط نکال کر حر کے سامنے پھیلا دیے۔ حر نے خطوط دیکھ کر کہا، ہم ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں جانتے جنہوں نے یہ آپ کو خط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مل جائیں تو ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں۔ امام نے حر کا یہ کلام سن کر فرمایا، موت اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب سب لوگ حتیٰ کہ مستورات بھی سوار ہو گئیں تو آپ نے حکم دیا کہ واپس چلو۔ پس جب قافلہ واپس مڑنے لگا تو حر مو اپنے سپاہیوں کے آپ کے راستے میں آ گیا۔ امام نے حر سے فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر کے دل میں آل رسول کا اس قدر احترام تھا کہ اس کا اندازہ اس کے جواب سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے، جس میں اس نے امام علی مقام کو جواب دیتے ہوئے کہا، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ کلمہ مجھے کہتا تو میں بھی ضرور اسے ایسا ہی جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ ماجدہ کا بجز خیر و خوبی کے تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے فرمایا، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ حر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس میرے ساتھ چلیں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم میں تیری مطابقت نہیں کروں گا۔ حر نے کہا کہ بخدا میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح طرفین سے 3 بار انہی خیالات کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مل جائیں تو آپ اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر انصاف کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف۔ اس کے بعد میں امیر کو صورتحال لکھوں گا، شاید خدا مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ امام علی مقام نے حر کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے عزیب اور قادسیہ کے راستہ اختیار کرنے کا کہا، یعنی کہ مجھے قادسیہ کی طرف جانے دو، اور حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر چل رہا تھا۔ راستے میں حر نے خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام نے جواب میں فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ اس کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس لیے ہم بھی اسی مقام پر درج کرتے ہیں، حمد و ثناء خدا اور درود بر محمد والے کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو بلا و مصیبت نازل ہوئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ دنیا کی حالت یکسر بدل گئی ہے اور اس کی خیر و خوبی منہ پھیر گئی ہے، اور اگر کچھ باقی ہے تو وہ اس قدر قلیل ہے جیسے پیالے میں پانی ہوتا ہے۔ ان حالات میں زندگی گزارنا اس طرح مشکل ہے جس طرح وبا والی چرگاہ میں جینا ناگوار ہو جاتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ان حالات میں مومن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے میں رغبت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں مر جانا یعنی شہادت بڑی سعادت ہے، اور ظالموں کی جماعت کے ساتھ زندہ رہنا ذلت اور رسوائی ہے۔ امام کا کلام ختم ہوتے ہی جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور اصحاب حسین سے کہا، تم گفتگو کرو گے یا میں کروں؟ سب نے کہا تم ہی کرو۔ چنانچہ زہیر نے حمد باری تعالیٰ اور درود محمد وآل محمد کے بعد کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی گفتگو سنی۔ خدا کی قسم اگر بالفرض دنیا دائمی ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تب بھی آپ کی نصرت میں اس دائمی زندگی پر آپ سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتے۔ امام نے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی اور وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جناب نافع بن ہلال کھڑے ہوئے اور کہا،
خدا کی قسم ہم ہرگز بارگاہ قدرت میں حاضر ہونا ناپسند نہیں کرتے۔ ہم اپنی دینی بصیرت اور صاف نیت پر قائم ہیں۔ ہم اس سے دوستی کریں گے جو آپ سے دوستی کرے گا، اور اس سے دشمنی کریں گے جو آپ سے دشمنی کرے گا۔ اس کے بعد جناب بریر بن خزیر نے کھڑے ہو کر کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم یہ خداوند عالم نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ کے ہمرکاب ہو کر دشمنان دین سے جہاد کریں، اور اس میں ہمارے اعضاء و جوارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور پھر بروز قیامت آپ کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شفیع ہوں۔ اس 12ویں منزل سے روانہ ہو کر امام حسین علیہ السلام 13ویں منزل یعنی بیضہ کی طرف پہنچے ہیں۔ منزل ذی حسن سے روانہ ہو کر جناب سید الشہداء منزل بیضہ پر پہنچے، جو کہ واقصہ اور عزیب الحجانات کے درمیان واقع ہے۔ اس منزل کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں ہے، سوائے اس خطبہ مبارک کے جو امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر حر اور اس کے سپاہیوں کو دیا تھا۔ یہ ایک بڑا طویل خطبہ ہے، اگر میں بیان کروں گا تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ 14ویں منزل کی طرف روانہ ہوئے، جو عزیب الحجانات کے نام سے مشہور ہے۔ منزل بیضہ سے روانہ ہو کر سید الشہداء نے عزیب الحجانات کے مقام پر قیام کیا۔ تھوڑے فاصلے پر حر نے بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قیام کیا۔ اسی منزل پر کوفہ سے آتے ہوئے 4 آدمی اپنی اپنی سواریوں پر آپ کے سامنے پہنچے۔ ان کے ہمراہ نافع بن ہلال بجلی کا کامل نامی ایک کوتل گھوڑا بھی تھا۔ جب یہ لوگ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حر جو کہ ناکہ بندی پر معمور تھا، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ یہ اہل کوفہ ہے، اس لیے میں ان کو گرفتار کرتا ہوں، یہ واپس کوفہ بھجواتا ہوں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ اب چونکہ یہ لوگ میرے پاس پہنچ گئے ہیں، لہٰذا یہ میرے آوان و انصار کی طرح ہیں جو پہلے سے میرے ساتھ ہیں، لہٰذا اب یہ میری حفاظت میں ہیں۔ یہ سن کر حر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے ان سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ مجمع بن عبداللہ نے کہا، جہاں تک بڑے آدمیوں کا تعلق ہے، کوفے کے بڑے آدمیوں کا تعلق ہے، ان کو بڑی بڑی بھاری رشوتیں دی گئی ہیں اور مال و دولت کے ذریعے ان کی ہمدردیاں حاصل کی گئی ہیں، اس لیے وہ سب کے سب آپ کے برخلاف ہیں۔ باقی رہے عام لوگ تو ان کے دل تو آپ کی طرف مائل ہیں، مگر کل ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہی میان سے باہر آئیں گی۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصد قیس ابن مسہر کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے اس کی شہادت کی پوری کیفیت بیان کی۔ امام آپ دیدہ ہو گئے اور دعا کی، بار الہ ہمارے اور ان کے لیے جنت کو قیام گاہ بنا دے، اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کی قرارگاہ اور اپنے ثواب کے پوشیدہ خزائن میں اکٹھی جگہ عطا فرما۔ پھر ترماح بن عدی نے خدمت امام میں عرض کیا، میرے آقا، آپ کے ساتھ تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو اگر صرف یہی لوگ حر اور اس کے لشکری جنگ کریں تو وہ کافی ہوں گے، حالانکہ میں نے کوفے کے باہر اس قدر لشکر کثیر دیکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر اس سے قبل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ یہاں اس کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اسے حسین ابن علی کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ 14ویں منزل تھی جہاں پر یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر 15ویں منزل پر پہنچے ہیں، جو قصر بنی مقاتل ہے۔ قصر بنی مقاتل پر پہنچنے کے بعد امام نے وہاں قیام فرمایا، دیکھا کہ وہاں کچھ خیمے نصب ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ بن حر جیفی کے خیمے ہیں، جو کہ کوفے کے مشہور شاہ سواروں میں سے تھے۔ امام نے حجاج بن مسروق جیفی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب قاصد نے جا کر امام کا پیغام دیا تو اس بدقسمت اور بدبخت نے کہا کہ میں نے تو کوفہ اس لیے چھوڑا تھا کہ جب امام حسین کوفہ میں داخل ہوں تو میں وہاں موجود نہ ہوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یا میں ان کو دیکھوں۔
اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی عمرو بن قیس مشرقی اور اس کے چچا زاد بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم میری نصرت کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم کثیر العیال آدمی ہیں اور ہمارے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، نہ معلوم انجام کیا ہو اور کہیں لوگوں کی امانتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ان سے بھی امام علی مقام علیہ السلام نے بلا آخر وہی نصیحت فرمائی جو عبید اللہ کو فرمائی تھی کہ دور ہو جاؤ، نہ مجھے دیکھو نہ میری آواز استغاثہ کو سنو، ورنہ اس آواز کو سنے گا جو اس آواز کو سنے گا اور پھر نصرت نہیں کرے گا تو خدا اسے آتش جہنم میں منہ کے بل اوندھا لٹکا دے گا۔ اب آپ 16ویں منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ 16ویں منزل نینوا ہے۔ قصر بنی مقاتل سے روانہ ہو کر آپ نینوا کی سرزمین پر پہنچے۔ نینوا، غازریہ اور شفیہ وہاں اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ حر بھی اپنے سپاہ سمیت ساتھ ساتھ تھا۔ جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو کوفے کی طرف سے ایک مسلح ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر سب رک گئے۔ جب قریب آیا تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں پر سلام کیا، مگر امام حسین اور ان کے اصحاب کو سلام نہ کیا۔ بعد ازاں اس نے حر کو ابن زیاد کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، جب تمہیں میرا خط ملے تو وہیں حسین کو روک لو اور ان کو بے آب و گیا جگہ پر اترنے پر مجبور کر دو۔ میں نے انہیں اپنے قاصد کو کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہے یہاں تک کہ میرے حکم کی تعمیل کی مجھے اطلاع دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو حر کی نرم روی کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے یہ تعدیدی خط لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جاسوس بھی مقرر کر دیا۔ بہرحال حر نے امام علی مقام کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں تعمیل حکم کے لیے مجبور ہوں۔ ان حالات میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جناب زہیر ابن قین نے خدمت امام میں عرض کیا، میرے آقا، حالات نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ ظاہر ہے اب ان لوگوں سے نمٹ لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں اس قدر کثیر فوج آ جائے گی کہ جس سے مقابلے کی ہمیں تاب و توانائی نہ ہوگی۔ مگر امام نے یہ جواب دے کر اپنی صلح جوئی پر مہر ثبت کر دی کہ میں ہرگز جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ کربلا پہنچے۔ یہ آپ کا آخری مقام تھا، یعنی یہ آپ کی 17ویں منزل تھی۔ مکے سے روانہ ہونے کے بعد 17ویں منزل کے اوپر آپ کربلا پہنچے۔ اس کے بعد امام نے حر سے فرمایا، ہمیں تھوڑا سا آگے چلنے کا۔ چنانچہ ابھی آپ تھوڑا ہی راستے طے کیا تھا کہ حر اپنے سپاہ کے ساتھ آگے آ کر آپ کا راستہ روکا۔ امام نے دریافت کیا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر کہا، یا اللہ، ہم کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا، یہ رنج و علم کا مقام ہے۔ اس کے بعد حکم دیا، یہاں اترو، کیونکہ یہی ہماری سواریاں بٹھانے کی جگہ ہے، یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہی ہماری قبروں کا محل ہے۔ میرے جد نامدار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی جگہ کی اطلاع دی تھی۔ یہ 2 محرم 61 ہجری بروز پنجشنبہ کا واقعہ ہے۔ وہاں اترنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، عام لوگ دنیا کے بندے ہیں اور انہوں نے دین کو چاٹا بنایا ہوا ہے۔ وہ دین سے اس وقت تک وابستہ رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت ٹھیک رہے، لیکن جب کسی آزمائش کا وقت آ جائے تو دیندار لوگ بہت ہی قلیل ثابت ہوتے ہیں۔ جب خیام حسینی نصب ہو چکے تو روایات میں وارد ہے کہ سید الشہداء نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنے تمام عزیز و اقربا کو اکٹھا کیا اور ایک ساتھ تک ان کی طرف دیکھنے کے بعد رو دیے اور بارگاہ قدرت میں عرض کیا، یا اللہ، ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، ہمیں زبردستی اپنے جد نامدار کے حرم سے دور کیا گیا ہے اور بنو امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہے۔ تو ہمارے حق کو حاصل فرما اور ہمیں ظالموں پر فتح و نصرت عطا کر۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں تشریف لانے کے بعد
یہ پہلی مجلس حسین تھی جو کربلا میں پڑھی گئی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے، اس کے بعد عام طور پر ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے نینوا غازریہ کے باشندوں کو، جو اس زمین کے مالک تھے، بلوا کر فرمایا کہ میں یہاں قتل کیا جاؤں گا، میرے دوست دور دور سے زیارت کو آئیں گے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس زمین کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ لوگ راضی ہوئے تو آپ نے 60,000 درہم مرحمت فرمائی، اور اس زمین کو آپ نے، یعنی کربلا کی جو زمین تھی، اسے آپ نے خرید لیا۔ اب اس کے خریدنے کی کیا علت تھی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے، اور پھر 2 محرم کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز خدا نے توفیق دی تو پھر آگے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن جاری رہے گی، یہاں تک کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں عاشور کے دن شام غریباں تک کے سارے حالات پیش کیے جائیں۔